الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ المائدہ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں کل 120 آیتیں ہیں، اور مائدہ عربی زبان میں بڑی تھالی یا بڑے ٹرے کو کہا جاتا ہے جس میں کھانا رکھا جائے، اسی لیے عربی میں دسترخوان کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے اور جوڑے جاتے ہیں۔ تو اس سورہ کا نام جو سورۃ المائدہ پڑا، دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کے ماننے والوں نے مائدہ کا مطالبہ کیا تھا، کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما دے، دسترخوان نازل فرما دے، جس میں ہر طرح کے کھانے موجود ہوں، جس مائدہ پر جس دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے جڑے ہوئے ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، تو اللہ رب العالمین نے جواب میں فرمایا کہ مائدہ نازل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر یاد رکھو اگر آسمان سے مائدہ نازل ہونے کے بعد، دسترخوان نازل ہونے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ سختی بھرا پیغام سنا، تو ان لوگوں نے اپنا مطالبہ رد کر دیا اور اپنی بات واپس لے لی، کہا تب تو ہمیں آسمانی مائدہ یا آسمانی دسترخوان کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مائدہ نازل نہیں فرمایا تھا، اگر مائدہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا ہوتا تو عیسائی کتابوں میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ملتا، مگر کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے، پہلی آیت کا جو جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کسی سے اگر تمہارا کوئی عہد و پیمان ہو، کسی سے تم نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔
المؤمن اذا وعد وفا، مومن وہ ہوتا ہے جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنے ایمان والے بندے بندیوں کی صفات بیان فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور پر سورہ معارج کے اندر والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ منافقوں کی صفت ہے۔ لہذا ہمیں مومنانہ کردار کو اپنانا چاہیے اور منافقانہ صفات سے ہمیشہ اپنا دامن پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے حساب سے ایک بڑی اہم ترین آیت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، تم اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی کے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ انصاف کے ساتھ یعنی عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یاد رکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ ولا تعدلوا، ناانصافی نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم انصاف سے کام لو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیے عدل یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عدل، اعدلوا، عدل کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک چیز کو دو حصوں میں اس طرح سے برابر برابر تقسیم کرنا کہ کسی حصے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کسی چیز کو دو حصوں میں اس طرح سے برابر بانٹنا کہ کسی میں کمی نہ رہ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ عدل کہتے ہیں۔ عدل کے معنی برابر برابر بانٹنا، برابر برابر تقسیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپس میں عدل سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہمیں دو آدمیوں کا بڑا بنا دیا جائے تو ان کے درمیان بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج کو قریب کر دیا جائے گا، گرمی اور تمازت سے لوگ تپ رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندے اور بندیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان خوش نصیبوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل۔ پہلا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حاکم، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہمیں دو آدمیوں کا بڑا بنا دیا جائے تو ان کے درمیان بھی ہمیں انصاف کرنا چاہیے، جانبداری سے کام نہیں لینا چاہیے، ناانصافی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو لوگ دنیا میں انصاف کرتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، قیامت کے دن رحمان کی داہنی جانب، کہاں؟ رحمان کی داہنی جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں انصاف کرتے ہیں قیامت کے دن رحمان کی داہنی جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج دو بیٹوں کے درمیان ہم انصاف نہیں کر پاتے،
دو بہویں گھر میں آ جاتی، اس میں انصاف نہیں ہو پاتا ہے، دو بیٹیوں میں انصاف نہیں ہو پاتا ہے، بہت جلدی ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، بہت جلدی کسی نہ کسی کی جانب ہمارا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں آپ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث، بیٹھ جائیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ننھے منھے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے والد ان کی انگلی پکڑا کر آپ کی خدمت میں لے کر آئے، ابھی چھوٹے بچے تھے۔ نعمان بن بشیر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی نحلت ابنی ھذا غلاما، یہ میرے بیٹے نعمان ہیں، میں نے ان کو ایک غلام گفٹ کر دیا ہے، ایک غلام ہبہ کر دیا ہے۔ اور اس زمانے میں کسی بچے کو غلام گفٹ کر دینا آج کے دور میں گویا اس کے نام سے اچھی جگہ پر کوئی دکان کر دینا ہے۔ دکان سے جیسے کرایہ آتا ہے یا گھر سے کرایہ آتا ہے، اس زمانے میں غلام سے اسی طرح سے فائدہ حاصل ہوتا تھا، غلام کما کر لا کر دیتا تھا۔ تو کہا میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ تو کہا ہاں میرے اور بھی بچے ہیں۔ تو کہا کیا تمام بچوں کے ساتھ آپ نے اسی طرح کا معاملہ کیا ہے، سب کو آپ نے غلام گفٹ کیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے سب کو نہیں دیا ہے، صرف میں نے انہی نعمان کے لیے اس طرح کا ارادہ کیا ہے۔ اور جانتے ہو یہ درخواست کرنے کی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ دراصل نعمان کی جو والدہ تھیں حضرت عمرہ بنت رواحہ، بڑی امانت دار، بڑی خدا ترس، بڑی نیک صحابیہ، بڑی پاک باز۔ جب شوہر نے بشیر رضی اللہ عنہ نے بیوی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نعمان کو، اپنے بیٹے نعمان کو غلام دینا چاہتا ہوں، تو بیوی نے کہا پہلے جائیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیجیے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ بیوی بڑی نیک تھی، اللہ والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، کہا جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے سب بچوں کے ساتھ ایسا کیا؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو یہ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ انی لا اشہد علی الظلم، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اور آپ نے فرمایا واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ چنانچہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کے لیے الگ سے جو غلام ہبہ کرنے، گفٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ ارادہ ترک کر دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اولاد پر ظلم ہونے سے بچا لیا، اولاد پر ظلم کرنے سے بچا لیا۔ تو ہر ایک کے ساتھ ہمیں انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج بچوں میں والدین کے انتقال کر جانے کے بعد بچوں میں جو بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بچوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بیٹی بیٹیوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جانتے ہو اس کے اصل وجہ، اس کے اصل سبب کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کسی بچے کی محبت میں آ کر، اس کی کسی خوبی پر فدا ہو کر، یا اس کی کسی کمزوری سے پریشان ہو کر ماں باپ اس کے لیے چوری چھپے بینک بیلنس کر دیتے ہیں، یا اس کے نام سے کوئی زمین خرید کر رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں وہ چیز چھپی رہتی ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد جب وہ چیزیں، وہ پراپرٹیاں، وہ جائیدادیں جب ظاہر ہوتی ہے، بینک بیلنس جب ظاہر ہوتا ہے، تو پھر بچوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بچوں میں بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، سگے بھائی آپس میں پراپرٹی کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے دشمن بن جاتے ہیں۔ لہذا والدین کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اور ایک بات اپنے
دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے، اولاد کتنی ہی نالائق کیوں نہ ہو، اولاد کتنی ہی ناکارہ کیوں نہ ہو، ہم اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اس کو اپنی پراپرٹی سے، اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ حق، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین ہے۔ بیٹی کو کتنا ملنا ہے، بیٹے کو کتنا ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حصہ پہلے سے مقرر کر دیا ہے۔ اب ایک بچہ ہماری بات نہیں سنتا، وہ ہم سے اپٹ کر چلتا ہے، ہم کو ہمیشہ ناراض کرتا ہے، تو غصے میں آ کر، اس پر ناراض ہو کر اس کو اپنی جائیداد سے عاق کر دینا، بے دخل کر دینا، اپنی پراپرٹی سے اس کا نام کٹ کر دینا، پراپرٹی اور بچوں کے نام کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور والدین سے قیامت کے دن باقاعدہ پوچھ تاچھ ہوگی۔ لہذا اولاد کے سلسلے میں انصاف سے کام لینا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو بات چل رہی تھی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے خلاف ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ جو ہے احادیث کے اندر ایک صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین جو یہودیوں کے قبضے میں تھی، جب مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا، خیبر مدینہ سے تقریباً 90 یا 100 کلومیٹر کے آس پاس ہے، وہاں پر کھجور کے بہت سارے باغات تھے، کھجور کی بڑی اچھی پیداوار اور کھیتی ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا، خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آیا، تو یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا، کہا دیکھیں اب ہمارے پاس کھانے کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ ایسا کریں، زمین تو آپ کی ہو گئی ہے، لہذا زمین آپ کی رہے گی، محنت ہم کریں گے، جو پیداوار ہوگی پیداوار آدھا ہم لیں گے، آدھا آپ لیں گے۔ ادھیا پر، بٹائی پر خیبر میں موجود یہودی خیبر کی زمین پر کھیتی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا، ٹھیک ہے تم کھیتی کرو، محنت تم کرو، زمین مسلمانوں کی ہے، پیداوار ہوگی تو آدھا تمہارا آدھا مسلمانوں کا۔ چنانچہ جب کھیتی لگ گئی، مال کھجور پکنے کے قریب ہو گئے، تو کھجور کا تخمینہ کرنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے خیبر روانہ کیا۔ جب مدینہ کے یہودیوں کو پتہ چلا، خیبر کے یہودیوں کو پتہ چلا کہ مدینہ سے بڑے افسر آئے ہیں اور کھجور کا تخمینہ کرنے، اندازہ لگانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ لوگ زیورات کی ایک پوٹلی لے کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے، کہا ھذا لک وخفف عنا فی القسمہ، یہ آپ کے لیے چھوٹا سا نذرانہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، اور جب آپ اندازہ لگائیں پھلوں کا تو ذرا ہمارا خیال رکھیں، آپ بھی خوش رہیں اور ہم بھی خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں ہم بھی خوش رہیں۔ وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب برابر نہ بتائیں، آپ اپنی جگہ پر خوش رہیں، ہم اپنی جگہ پر خوش رہیں، کام چلتا رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ ابھی جس خاتون کا میں نے ذکر کیا، امرہ بنت رواحہ، انہی کے بھائی ہیں عبداللہ بن رواحہ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بڑے امانت دار صحابی، کہا جانتے ہو اس کائنات کی سب سے محبوب ترین شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے
میں تمہیں خنزیر اور دیگر نجس جانوروں سے بھی حقیر سمجھتا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے رشوت دینے کی اور مجھ سے ناانصافی کرانے کی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ غصے سے لال ہو گئے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا میں تمہیں تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے خنزیر وغیرہ سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل سمجھتا ہوں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور آپ کے پیامبر کے ساتھ تم اس طرح کی حرکت کر رہے ہو۔ اب یہودیوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، تو جو کچھ وہ رشوت دینے کے لیے لے کر حاضر ہوئے تھے سب کچھ لے کر الٹے پاؤں واپس ہو گئے۔ صبح ہوئی، صبح میں جب کھجور کا اندازہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دیا، برکت دیکھ کر یہودی پریشان ہو گئے۔ کہا ارے جب ہم خود اپنی پوری مکمل کھیتی ہم خود کرتے تھے، پوری پیداوار جب ہم کو ملنا تھا تو ہمیں اتنا فائدہ نہیں ملا جتنا فائدہ ادھیا پر ہمیں ملا، جتنا فائدہ نصف پر ہمیں ملا، بٹائی پر جتنا فائدہ ملا، جب ہم کو پورا فائدہ ملتا تھا تو اتنا فائدہ نہیں ملا۔ اور یہ برکت دیکھ کر، یہ فائدہ دیکھ کر تمام یہودی بیک زبان پکار اٹھے، کہا بہا قامت السماوات والارض، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے پر، ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے۔ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کی، تمہارے تمام نقل و حرکت کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم جو گول مول کر رہے ہیں اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خبیر، باریک سے باریک چیزوں کی اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا۔ لہذا اس سلسلے میں اللہ سے ڈریں۔ جب تک دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تب تک ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ لہذا سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سے انصاف ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے دباؤ میں آ کر ہمیں فیصلہ چینج نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر ناانصافی نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی پر رحم کھا کر، کسی پر ترس کھا کر ہمیں ناانصافی نہیں کرنا چاہیے، کسی کا چہرہ دیکھ کر ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو حق ہو ہمیں حق کی وضاحت کرنی چاہیے، حق کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، یاد رکھو فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تمہیں امیر غریب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، تمہیں امیر غریب کی شکل و صورت سے زیادہ اللہ کے احکامات سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے احکامات سے محبت ہوگی تو کبھی ہم سے ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں ہم عدل و انصاف سے کام لیں، چاہے بھائیوں کا معاملہ ہو، چاہے بہنوں کا معاملہ ہو، چاہے بیٹوں کا معاملہ ہو، چاہے بیٹیوں کا معاملہ ہو، چاہے دیگر رشتہ داروں کا معاملہ ہو، ہرگز ظلم نہ کریں، ناانصافی نہ کریں، انصاف سے کام لیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم امن و عافیت کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہر جگہ ہمارے لیے آسانی ہی آسانی، سکون ہی سکون، عزت ہی عزت اور سرفرازی ہی سرفرازی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر طرح کے ظلم سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی عدل و انصاف کے جو فوائد ہیں دنیا و آخرت میں
اللہ یہ سارے فوائد ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو اولیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ایک ضروری اعلان سن لیں